اب آپ کہیں گے لو بھائی ابھی مفتی صاحب کہہ رہے تھے بری نیت سے مزار پہ جانا حرام، کوئی واقعی مقصد ہو یا مندر کی میں زیادہ واضح مثال دیتا ہوں، بھائی مندر جانا حرام لیکن اگر کوئی اچھی نیت ہو تو جانا جائز۔ لو بھائی اپنے لیے گنجائشیں پیدا ہو رہی ہیں، اور چونکہ ان کو شراب کی عادت نہیں ہے تو شراب کے لیے اچھی نیت ہو بری نیت ہو دونوں صورتوں میں کیا ہے وہ حرام۔ تو بھائی یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ شریعت نے ہمیں بتایا ہے، علماء کرام نے ہمیں بتایا ہے، اور قرآن و سنت میں غور کر کے ہی بتایا ہے کہ اسلام میں جو اللہ نے ہمیں احکام دیے ہیں وہ 2 طرح کے دیے ہیں، دیکھو بلکہ 4 طرح کے احکام دیے ہیں۔ کچھ کام ایسے ہیں جو اللہ نے ہمیں کرنے کا کہا، کچھ کام ایسے ہیں جو اللہ نے ہمیں نہیں کرنے کا کہا۔ ایسا ہی ہے نا، یہ اصول فقہ کی باتیں جو پڑھائی جاتی ہیں۔ اب آپ کہو گے مفتی صاحب گاڑی باتیں لے کے بیٹھ گئے، میں آپ کو آسان انداز میں سمجھا رہا ہوں تاکہ یہ ٹاپک کمپلیٹ ہو۔ کچھ شریعت اسی کا نام ہے نا، کچھ کام کرنے کے ہیں اور کچھ نہیں کرنے کے، اور کچھ ایسے ہیں جو کرو نہ کرو آپ کی مرضی ہے، اس میں شریعت نے آپ کو آزاد چھوڑ دیا، بھائی آپ کی مرضی ہے، تو ان سے تو ہم بحث ہی نہیں کرتے نا، وہ مباح کام ہے۔ بھائی آپ پراٹھا کھانا ہے، شریعت نے کیا کہا ہے کہ کھاؤ، یا یہ کہا ہے کہ نہیں کھاؤ؟ بھائی تمہیں اچھا لگتا ہے کھا لو، نہیں لگتا تو کچھ اور کھا لو، روٹی کھا لو، ناغہ کر لو۔ تو کچھ کام ایسے ہیں جن کا ہمیں آرڈر دیا کرنے ہیں، کچھ کام ایسے ہیں جن کا آرڈر دیا نہیں کرنے۔ جو کرنے کے کام ہے نا ان کو حسن کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ حسن، اچھے۔ تبھی تو اللہ نے کہا نا کرو، اگر وہ اچھے نہ ہوتے تو اللہ کہتا ہے کہ کرو۔ بھائی صاحب کیا ہو گیا، بول لو نا میرے بھائی۔ بھائی وہ اچھے کام ہیں تبھی اللہ نے کیا کہا کہ وہ کرو، اس لیے اسلام جب کسی کام کا آرڈر دیتا ہے تو وہ کام حسن کہلاتا ہے۔ حسن کا مطلب اچھا، ویل ڈن، گڈ۔ حسن کا کیا مطلب ہے؟ اچھا۔ احسن کا معنی زیادہ اچھا، تو حسن کا معنی اچھا۔ اور جو حسن کے اپوزٹ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں قبیح، قاف با یا اور حلوے والی ہا، قبیح۔ حسن کا الٹ کیا ہوتا ہے؟ قبیح۔ جس کام سے شریعت نے روکا وہ کیا کہلاتے ہیں؟ قبیح، برے کام۔ کام کہتا ہے سچ بولو، تو یہ کیا ہو گیا؟ سچ بولنا قبیح ہے یا حسن ہے؟ حسن۔ اسلام کہتا ہے جھوٹ مت بولو، جھوٹ سے روکا، اس لیے جھوٹ کیا بن گیا؟ قبیح۔ اسلام کہتا ہے شراب مت پیو، اس لیے شراب کیا بن گئی؟ قبیح۔ اسلام کہتا ہے زنا مت کرو، اس لیے زنا کیا بن گیا؟ قبیح۔ اسلام کہتا ہے نکاح کرو، اس لیے نکاح کیا بن گیا؟ حسن۔ نماز پڑھو، حسن۔ روزہ رکھو، حسن۔ جہاد کرو، حسن۔ وضو کرو، ابے بولو نا کیا ہو گیا؟ حسن۔ یہ سارے حسن۔ داڑھی رکھو، حسن، وغیرہ وغیرہ۔ کوئی حسن صاحب بیٹھے ہوں تو معذرت۔ تو یہ تو تعریف ہو رہی ہے نا حسن کی، تبھی تو وہ پیدا ہوئے ہیں۔ اچھا کام ہوا۔ فیملی پلاننگ والوں نے کہا کہ جب حسن صاحب پیدا ہوئے ایک اور بچے کا اضافہ ہو گیا، آبادی بڑھ گئی، غربت بڑھ گئی، تو پھر اس کا نام قبیح رکھنا چاہیے تھا نا، حسن کے بجائے کیا رکھنا چاہیے تھا؟ قبیح۔ اس لیے ہم کہتے ہیں آبادی بڑھنے سے مسائل کم ہوتے ہیں، ختم نہیں ہوتے، کیونکہ مسائل ختم کرنے کے لیے افراد چاہیے۔ انسان ہی مسائل ختم کرتا ہے، جتنے افراد ہوں گے ٹھیک ہے، پیٹ لے کے آئیں گے وہ دنیا میں، مسائل بڑھیں گے بھی، لیکن ختم بھی کون کرے گا؟ وہ، کیونکہ وہ پیٹ کے ساتھ 2 ٹانگیں اور 2 ہاتھ بھی لے کے آ رہے ہیں، لنگڑے لولے تھوڑی پیدا ہو رہے ہیں سارے۔ فیملی پلاننگ والے ایک رخ دکھاتے ہیں، پیٹ بھی آ رہا ہے، بھائی اکیلے پیدا تھوڑی ہو رہے ہیں، ان کو خوراک بھی چاہیے۔ تو بھائی صاحب اللہ نے 2 ہاتھ اور 2 پاؤں اس لیے تو پیدا کیے ہیں، اور اتنی طاقت 2 ہاتھوں اور 2 پاؤں میں رکھی ہے کہ پیٹ ایک ہوتا ہے، ان 2 ہاتھوں اور 2 پاؤں میں 10 آدمیوں کا پیٹ بھرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اس لیے یہ گنتیاں ہمیں نہیں سکھایا کرو، یہ بچے 2 ہی اچھے، یہ وہ ہوتے وہ بھی 2 بھی اچھے نہیں ہیں جن کے ہو رہے ہیں، وہ تو کہتے ہیں بچے 2 ہی اچھے، بچے زیادہ اچھے ہوتے ہیں، کیونکہ بہن بھائیوں کو ایک دوسرے سے پیار ملتا ہے، تربیت ملتی ہے۔ خیر، میں جو آج اتنے کانفیڈنس سے بات کرتا ہوں بیٹھ کے، یا اللہ نے مجھے بہت ساری برائیوں سے بچایا ہوا ہے، تو اس لیے کہ میرے بہن بھائی تھے، ایک پورا خاندان تھا جس کو ہندی میں کہتے ہیں پریوار تھا۔ خاندان کی وجہ سے انسان بہت ساری چیزوں سے بچا رہتا ہے۔ ڈر ہوتا ہے یار کہیں، ہم بھی جب بالغ ہوئے، جوان ہوئے، امنگیں تھیں، جذبات تھے، کالج میں جاتے تھے، ہمارے جو کلاس فیلو تھے، جو کلاس اتنے غریب تھے لڑکے جو ہمارے ساتھ جاتے تھے نا، کہ وہ بائک پہ جو مرر نظر آتا تھا نا کسی کی بائک پہ، وہاں جا کے اپنی پف بنا